بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختار بن ابی عبید ثقفی کی شخصیت تاریخ اسلام کے ان متنازع مگر نہایت اثر انگیز کرداروں میں شمار ہوتی ہے جن کے بارے میں صدیوں سے بحث جاری ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب پورا عالم اسلام خصوصاً عراق سیاسی انتشار، قبائلی کشمکش اور بنو امیہ کے ظلم و جبر کے زیر اثر تھا تو مختار ثقفی نے اسی فضا میں یا سارۃ الحسین یعنی حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے نعرے کے ساتھ اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ مگر صرف فوجی طاقت یا قبائلی حمایت کسی حکومت کو دیر پا نہیں بنا سکتی تھی، خصوصاً اس دور میں جب اہل بیت علیہ السلام کی نسبت روحانی و مذہبی مشروعیت سب سے بڑی قوت سمجھی جاتی تھی۔ مختار بخوبی جانتا تھا کہ اگر اسے اپنی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنی ہیں تو کوفہ سے آگے اپنی سیاسی قوت کو وسیع کرنا ہے اور عوام خصوصاً شیعان علی علیہ السلام کے دلوں میں حقیقی قبولیت حاصل کرنی ہے تو اسے کسی عظیم روحانی شخصیت بالخصوص خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید درکار ہوگی۔ اسی مقصد کے تحت تاریخی روایات کے مطابق اس نے سب سے پہلے امام علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، کیونکہ کربلا کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے زندہ امام اور روحانی مرکز وہی تھے۔ طبری، ابن اثیر، بلاذری، ابن سعد، مسعودی، شیخ مفید، علامہ مجلسی اور دیگر شیعہ و سنی مورخین نے مختلف انداز میں اس باب کو ذکر کیا ہے۔ روایات یہ ملتی ہیں کہ مختار نے اپنے نمائندے اور خطوط کے ذریعے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ وہ بنی امیہ کے ظالموں سے انتقام لینا چاہتا ہے، قاتلان حسین علیہ السلام کو سزا دینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ امام علیہ السلام اس کی تحریک کی تائید فرمائیں تاکہ عوام اسے اہل بیت علیہ السلام کی مرضی سمجھیں۔ مگر امام زین العابدین علیہ السلام کا مزاج اس دور میں براہ راست سیاسی قیادت کے بجائے صبر، عبادت، علمی تربیت اور امت کی روحانی اصلاح کی طرف تھا۔ کربلا کے بعد بنو امیہ کی سخت نگرانی بھی تھی، اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے کھل کر کسی سیاسی بغاوت کی سرپرستی قبول نہیں کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار ثقفی کے نمائندے کو صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ہم تمہیں نہ حکم دیتے ہیں اور نہ ہی منع کرتے ہیں، یعنی نہ مکمل تائید اور نہ ہی کھلی مخالفت۔ شیعہ مصادر میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب مختار ثقفی نے عبید اللہ بن زیاد، عمر بن سعد، شمر بن ذی الجوشن، حرملہ اور دیگر قاتلان کربلا کو انجام تک پہنچایا اور ان کے سروں کو مدینہ روانہ کیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ مختار ثقفی کو جزائے خیر دے، کیونکہ اس نے ہمارا انتقام لیا۔ بعض روایات میں امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار ثقفی کے لیے دعا بھی فرمائی کہ جزاک اللہ خیراً، تاہم محققین کے نزدیک یہ دعا مختار ثقفی کی سیاسی حکومت کی توثیق نہیں بلکہ قاتلان حسین علیہ السلام سے انتقام لینے کے عمل پر اظہار اطمینان تھی۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے کبھی خود کو مختار کی تحریک کا اعلانیہ سرپرست ظاہر نہیں کیا۔ مختار ثقفی چونکہ جانتا تھا کہ کھلی بیعت یا واضح تائید اسے حاصل نہیں ہوئی، اس لیے اس نے اپنی سیاسی حکمت عملی کو بدلتے ہوئے محمد بن الحنفیہ کی طرف رجوع کیا، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے صاحبزادے اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے علاوہ دوسری زوجہ سے تھے اور اس وقت اہل بیت سے نسبت رکھنے والی ایک بڑی شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ مختار ثقفی نے اپنی تحریک کو محمد بن الحنفیہ کی نمائندگی کے نام سے پیش کیا اور لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ وہ محمد بن الحنفیہ کے نائب اور نمائندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پیروکاروں میں ایک گروہ بعد میں کسانیہ کے نام سے معروف ہوا جو محمد بن الحنفیہ کو امام ماننے لگا۔ تاریخی روایت کے مطابق مختار ثقفی نے محمد بن الحنفیہ کو خطوط لکھے اور مالی و سیاسی حمایت کی درخواست کی۔ محمد بن الحنفیہ نے بھی کھل کر نہ تو مکمل تردید کی اور نہ ہی مکمل اعلانیہ قیادت قبول کی۔ بعض شیعہ روایات میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمارے دشمنوں سے بدلہ لے تو ہمیں خوشی ہوگی، مگر انہوں نے خود مختار ثقفی کی ہر سیاسی حکمت عملی کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی۔ یہی ابہام مختار ثقفی کے لیے فائدہ مند بھی تھا، کیونکہ وہ عوام میں یہ تاثر قائم رکھ سکتا تھا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی نمائندگی کر رہا ہے، جبکہ اہل بیت خود براہ راست حکومتی تنازع میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ بعض سنی مورخین
مختار سقفی پر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ اس نے محمد بن الحنفیہ کے نام کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا، جبکہ شیعہ مورخین کا ایک بڑا طبقہ یہ مانتا ہے کہ مختار سقفی نیت کے اعتبار سے مخلص تھا اور اس کا اصل مقصد انتقام حسین علیہ السلام تھا، اگرچہ اس کی بعض سیاسی تدابیر قابل بحث رہیں۔ علامہ مجلسی، شیخ مفید اور سید ابن طاؤس جیسے علماء نے مختار سقفی کے حق میں نرم موقف اختیار کیا ہے، جبکہ بعض قدیم رجال کی کتابوں میں اس پر تنقید بھی ملتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ مختار سقفی کو برا نہ کہو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا، ہمارے خون کا بدلہ لیا، ہماری بیواؤں کے گھروں میں مال بھیجا اور تنگی کے وقت ہماری مدد کی۔ یہ روایت شیعہ حلقوں میں مختار سقفی کے حق میں ایک اہم دلیل سمجھی جاتی ہے، اور دوسری طرف بعض روایات میں مختار سقفی کے بعض دعووں، خصوصاً غیبی الہام یا بعض مبالغہ آمیز سیاسی نعروں پر تنقید بھی ملتی ہے۔ لہٰذا محققین کا مجموعی نتیجہ یہ بنتا ہے کہ مختار سقفی نہ تو مکمل طور پر صرف ایک اقتدار پسند شخص تھا اور نہ ہی اسے معصومانہ تقدس کے درجے پر رکھا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ایک پیچیدہ سیاسی و انقلابی کردار تھا جس نے اہل بیت علیہ السلام کے نام پر ایک بڑی تحریک کھڑی کی، قاتلان کربلا سے انتقام لیا، مگر اپنی حکومت کے استحکام کے لیے روحانی سرپرستی کی شدید ضرورت محسوس کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے اسے کھلی تائید نہ ملی، البتہ مخالفت بھی نہ ہوئی، جبکہ بعد میں محمد بن الحنفیہ کی نسبت نے اس کی تحریک کو مذہبی جواز فراہم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ آج بھی مختار سقفی کو ایک ایسے شخص کے طور پر یاد کرتی ہے جس کی تلوار سیاست کے میدان میں تھی، مگر جس کی مشروعیت کا سرچشمہ اہل بیت علیہ السلام کی نسبت سے وابستہ تھا، اور اسی نسبت سے اسے تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ مختار بن ابی عبید سقفی کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا، جو طائف کا ایک معروف اور بااثر قبیلہ تھا۔ اس کے والد ابو عبید بن مسعود سقفی ابتدائی اسلامی فتوحات میں ایک نامور سپہ سالار تھے اور جنگ جسر میں شہید ہوئے۔ مختار سقفی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ایک اہم خاندانی تعلق بھی قائم ہوا تھا، اور یہی تعلق بعد میں اس کی سیاسی زندگی میں بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق مختار سقفی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی صفیہ بنت عمر بن الخطاب سے نکاح کیا تھا۔ اس اعتبار سے مختار سقفی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور جلیل القدر صحابی تھے، مختار کے سالے یعنی بیوی کے بھائی قرار پائے۔ یہی رشتہ بعد میں اس کی رہائی کے ایک اہم سبب کے طور پر سامنے آتا ہے۔ جب سن 60 ہجری میں حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ کی دعوت پر مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو مختار سقفی بھی کوفہ میں موجود تھا، اور وہ عمومی طور پر اہل بیت علیہ السلام کی ہمدردی رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کی آمد نے پورا منظر بدل دیا۔ یزید بن معاویہ نے کوفہ کی صورتحال قابو میں کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا، اور ابن زیاد نے آتے ہی سختی، دھونس، قتل اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا، تاکہ امام حسین علیہ السلام کو کسی قسم کی عوامی یا عسکری مدد نہ مل سکے۔ مختار سقفی چونکہ مسلم بن عقیل کے حامیوں میں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ابن زیاد نے اسے گرفتار کر لیا۔ بعض روایات کے مطابق مختار سقفی نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ بھی دی تھی، اور یہی بات ابن زیاد کی نظر میں اس کے جرم کو سنگین بنا دیتی تھی۔ چنانچہ اسے قید میں ڈال دیا گیا تاکہ وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دے سکے۔ یہی وجہ ہے کہ واقعہ کربلا میں مختار سقفی خود میدان میں موجود نہ تھا، اور بعد میں اسی بات نے اس کے دل میں شدید ندامت اور انتقام کی آگ پیدا کی، جس نے آگے چل کر یاسارۃ الحسین کی تحریک کو جنم دیا۔ جب کربلا کا عظیم سانحہ رونما ہو گیا، امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا شہید کر دیے گئے، اور پورا عالم اسلام غم و صدمے میں ڈوب گیا، تو مختار سقفی ابھی تک ابن زیاد کی قید میں تھا۔ اس موقع پر اس کی رہائی کے لیے اس کے خاندانی تعلقات کام آئے۔
تاریخی مصادر جیسے طبری، ابن اسیر، بلاذری اور دیگر مورخین کے مطابق مختار ثقفی نے اپنے بہنوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کی رہائی کے لیے سفارش کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دیانت، تقویٰ اور غیر جانبدار مزاج کے باعث حکومت کے ایوانوں میں بھی عزت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن صفیہ بنت عمر جو کہ مختار ثقفی کی زوجہ تھیں، ان کے ذریعے بھی معاملہ دیکھا اور پھر یزید بن معاویہ کو خط لکھا یا سفارش کی کہ مختار ثقفی کو رہا کیا جائے۔ یزید نے عبداللہ بن عمر کے مقام و مرتبہ کو دیکھتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کو حکم بھیجا کہ مختار ثقفی کو قید سے آزاد کر دیا جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابن زیاد مختار سے پہلے ہی بدگمان تھا اور اس پر نظر رکھنا چاہتا تھا، اس لیے رہائی کے باوجود اس نے اسے کوفہ میں محدود کرنے کی کوشش کی، مگر مختار ثقفی نے بعد میں حجاز کا رخ کیا اور پھر سیاسی حالات بدلنے پر دوبارہ کوفہ آیا۔ عبداللہ بن عمر کا کردار یہاں نہایت اہم ہے، کیونکہ اگر ان کی سفارش نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ مختار ثقفی زیادہ عرصہ قید میں رہتا یا قتل بھی کر دیا جاتا۔ یہی وہ رہائی تھی جس نے بعد میں مختار ثقفی کو تاریخ کے ایک بڑے کردار کے طور پر سامنے آنے کا موقع دیا۔ بعد کے برسوں میں جب مختار ثقفی نے قاتلان حسین علیہ السلام سے انتقام لینے کی تحریک شروع کی تو بعض لوگوں نے اس کی نیت پر سوال اٹھائے، مگر اس کے حامی یہی کہتے تھے کہ کربلا میں عدم شرکت اس کی بے وفائی نہیں بلکہ قید کی مجبوری تھی، اور اسی مجبوری کے کفارے کے طور پر اس نے بعد میں عمر بن سعد، شمر، حرملہ اور خولی اور دیگر مجرموں کو انجام تک پہنچایا۔ یوں مختار ثقفی کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے رشتہ صرف ایک خاندانی تعلق نہ تھا، بلکہ تاریخ کے ایک بڑے موڑ پر یہی رشتہ ان کی جان بچانے اور اسے مستقبل کی سیاسی جدوجہد کے لیے زندہ رکھنے کا سبب بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہونے اور عبداللہ بن عمر کے مہنوئی ہونے کی حیثیت نے مختار ثقفی کی زندگی میں وہ دروازہ کھولا جس کے بعد اس نے تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول حضرت زبیر بن عوام کے فرزند اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، واقعہ کربلا اور یزید بن معاویہ کے دور کے سیاسی اضطراب کے بعد اسلامی دنیا کی سب سے اہم شخصیتوں میں شمار ہونے لگے۔ جب 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام بن علی کی شہادت نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا تو یزید کی حکومت کی اخلاقی ساکھ شدید متاثر ہوئی، خصوصاً حجاز یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے دلوں میں بنو امیہ کے خلاف شدید بے چینی پیدا ہوئی، کیونکہ اہل حجاز پہلے ہی شام کی مرکزیت اور اموی طرز حکومت سے مطمئن نہ تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے ابتدا ہی سے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور مکہ مکرمہ کو اپنی سیاسی پناہ گاہ بنایا، جہاں ان کی شخصیت، نسب، تقویٰ، شجاعت اور قریش میں مقام نے انہیں قدرتی طور پر ایک مضبوط امیدوار بنا دیا۔ مورخین جیسے محمد بن جریر طبری، ابن کثیر اور بلاذری لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے فوری طور پر کھلی خلافت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ نہایت حکمت سے پہلے خود کو یزید کی مخالفت کی علامت بنایا، لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ خلافت طاقت کے زور پر نہیں بلکہ امت کی رضا اور اہل حل و عقد کے اتفاق سے ہونی چاہیے۔ مدینہ کے بہت سے اکابر صحابہ اور تابعین بھی یزید کی پالیسیوں سے ناراض تھے، یہاں تک کہ اہل مدینہ نے بنو امیہ کے نمائندوں کو شہر سے نکال دیا اور یزید کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں واقعہ ہرہ پیش آیا جہاں شامی لشکر نے مدینہ پر حملہ کیا۔ اس سانحے نے اہل حجاز کے دل مزید اموی اقتدار سے پھیر دیے اور عبداللہ بن زبیر کی حیثیت اور بڑھ گئی۔ پھر جب شامی لشکر مکہ کی طرف بڑھا اور خانہ کعبہ کے گرد لڑائی ہوئی، حتیٰ کہ کعبہ کو بھی نقصان پہنچا، تو مسلمانوں کے جذبات شدید طور پر عبداللہ بن زبیر کے حق میں ہو گئے، کیونکہ وہ حرم کے محافظ اور یزیدی ظلم کے مقابلے کی علامت بن گئے تھے۔ اسی دوران 64 ہجری میں یزید کی اچانک موت نے پورا سیاسی نقشہ بدل دیا، شام میں بھی خلافت کا بحران پیدا ہو گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب عبداللہ بن زبیر نے کھل کر اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ حجاز، عراق کے بعض حصے، مصر، یمن، خراسان اور بہت سے علاقوں میں ان کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور لوگوں نے بیعت بھی کی، یہاں تک کہ کئی مورخین کے مطابق ایک وقت ایسا آیا جب سوائے شام کے بیشتر اسلامی علاقوں میں ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا گیا۔
لیکن ان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ان کے پاس شام جیسی منظم فوجی طاقت نہ تھی، نہ بنو امیہ جیسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ، اور نہ ہی قبائلی اتحاد مکمل طور پر ان کے ساتھ تھا۔ عراق میں مختار ثقفی اور دیگر سیاسی تحریکیں الگ چل رہی تھیں، جبکہ شام میں بنو امیہ نے جلد ہی مروان بن حکم اور پھر عبد الملک بن مروان کی قیادت میں اپنی طاقت دوبارہ منظم کر لی۔ بنو امیہ نے محسوس کیا کہ اگر عبداللہ بن زبیر کی خلافت مضبوط ہو گئی تو اموی سلطنت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے پہلے شام کو متحد کیا، قبائل کو ساتھ ملایا، مالی اور عسکری نظام بحال کیا، اور پھر بتدریج عراق اور دیگر علاقوں کو واپس اپنے قبضے میں لینا شروع کیا۔ عبد الملک بن مروان نے نہایت سیاسی بصیرت سے پہلے داخلی انتشار ختم کیا، پھر مصعب بن زبیر کو عراق میں شکست دی، جس سے عبداللہ بن زبیر تنہا ہوتے گئے۔ آخر کار حجاج بن یوسف کو مکہ بھیجا گیا، جس نے سخت محاصرہ کیا، اور طویل مزاحمت کے بعد 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر شہید کر دیے گئے۔ ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر کا وہ تاریخی صبر بھی اسی موقع پر یاد کیا جاتا ہے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو حق پر ثابت قدم رہنے کی نصیحت کی۔ عبداللہ بن زبیر کی خلافت اس بات کی علامت تھی کہ امت میں ابھی بھی شورائی خلافت اور اخلاقی قیادت کا تصور زندہ تھا، جبکہ بنو امیہ کی بادشاہت طاقت اور نظم کی نمائندہ بن چکی تھی۔ ان کی جدوجہد نے ثابت کیا کہ کربلا کے بعد صرف اہل بیت ہی نہیں بلکہ بہت سے جلیل القدر صحابہ زادے بھی اموی اقتدار کے طریقہ حکومت سے مطمئن نہ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں عبداللہ بن زبیر کا نام صرف ایک باغی نہیں بلکہ ایک متبادل خلافت کے دعوے دار، حرم کے محافظ اور بنو امیہ کے سب سے بڑے سیاسی حریف کے طور پر محفوظ ہوا۔ مختار بن ابی عبید ثقفی، جنہیں تاریخ میں عموماً مختار ثقفی کہا جاتا ہے، واقعہ کربلا کے بعد کوفہ کی سیاست میں ایک نہایت پیچیدہ اور متنازع شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ ان کا بنیادی نعرہ یا سارۃ الحسین یعنی امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ تھا، اور انہوں نے خود کو اہل بیت کے انتقام لینے والے اور محمد بن الحنفیہ کے نمائندے کے طور پر پیش کیا، جس سے کوفہ کے شیعان علی اور وہ لوگ جو کہ کربلا کے بعد ندامت محسوس کر رہے تھے، ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ ابتدا میں مختار ثقفی نے براہ راست اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ وہ سیاسی طور پر یہ چاہتے تھے کہ کوفہ میں اپنی مضبوط حکومت قائم کر کے عراق کو اپنے زیر اثر لایا جائے، کیونکہ جو شخص عراق خصوصاً کوفہ پر قابض ہوتا وہ پورے عالم اسلام کی سیاست میں ایک فیصلہ کن قوت بن جاتا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ بن زبیر پہلے ہی مکہ میں اپنی خلافت قائم کر چکے تھے، اور ان کے بھائی مصعب بن زبیر عراق میں ان کے نمائندہ تھے، اس لیے مختار ثقفی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ زبیری اقتدار تھا۔ مختار نے پہلے عبداللہ بن زبیر کے نام پر وقتی طور پر نرمی اختیار کی، مگر جلد ہی جب کوفہ پر قبضہ مضبوط ہو گیا تو انہوں نے عملاً زبیری اقتدار کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابن زبیر اہل بیت کے حقیقی حق کو پورا نہیں کر رہے، اور ان کی خلافت زیادہ تر قریشی سیاسی اقتدار کی توسیع ہے، جبکہ مختار ثقفی خود کو مظلوم خون کے انتقام اور علوی ہمدردی کا نمائندہ ظاہر کرتے تھے۔ انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کے حامیوں شمر بن ذی الجوشن، عمر بن سعد اور دیگر کربلا سے وابستہ افراد کے خلاف سخت کارروائیاں کیں، جس سے عوام میں ان کی مقبولیت بڑھی، مگر اشراف کوفہ اور قبائلی سردار ان سے بدظن ہو گئے۔ مختار ثقفی نے موالی یعنی غیر عرب مسلمانوں کو بھی بڑی اہمیت دی، جس سے عرب قبائل کی ناراضی اور بڑھ گئی۔ یہی اختلاف آگے چل کر ان کی کمزوری بنا۔ عبداللہ بن زبیر نے محسوس کیا کہ اگر مختار ثقفی کو نہ روکا گیا تو عراق ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے نہایت قابل بھائی مصعب بن زبیر کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 67 ہجری میں شدید جنگ ہوئی۔ مختار ثقفی کوفہ کے قصر میں محصور ہو گئے، ان کے بہت سے ساتھی چھوڑ گئے، مگر مختار ثقفی نے آخری وقت تک ہتھیار نہ ڈالے۔ بالآخر وہ اپنے قلیل وفادار ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور جنگ کرتے ہوئے مارے گئے۔ ان کے قتل کے بعد مصعب بن زبیر نے کوفہ پر قبضہ مکمل کر لیا۔ مختار ثقفی کی وفات کے بعد ان کے خاندان اور خاص طور پر ان کی بیویوں کے ساتھ مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق مختار ثقفی کی دو بیویاں تھیں، جن میں سے ایک امرہ بنت زومان نے مختار ثقفی کی حمایت میں کھل کر بیان دیا کہ وہ حق پر تھے،
جبکہ دوسری نے سیاسی دباؤ میں ان سے لا تعلقی ظاہر کی۔ مصعب بن زبیر نے ان خواتین سے مختار ثقفی کے بارے میں موقف پوچھا اور جنہوں نے مختار کی حمایت جاری رکھی، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ امرہ بنت نعمان کو قتل کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے مختار ثقفی کو جھوٹا کہنے سے انکار کیا، جبکہ دوسری بیوی کو چھوڑ دیا گیا۔ تاہم مورخین اس واقعے کی تفصیلات میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ واضح ہے کہ مختار ثقفی کی شخصیت صرف ایک سیاسی انجام نہیں تھی بلکہ ان کے پورے حلقے کو سخت انتقام کا سامنا کرنا پڑا۔ مختار ثقفی کی شخصیت تاریخ میں ہمیشہ اختلافی رہی۔ کچھ انہیں اہل بیت کا انتقام لینے والا مجاہد سمجھتے ہیں، کچھ سیاسی موقع شناس، مگر اس میں شک نہیں کہ انہوں نے کربلا کے بعد عراق کی سیاست کو بدل دیا اور عبداللہ بن زبیر کے لیے سب سے بڑا داخلی خطرہ ثابت ہوا۔ محترم ناظرین، اہل بیت سے محبت اور عقیدت کے لیے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے اور مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔